اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل على سيدنا ومولانا محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائد العارفین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عارفوں کے رہنما، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ سب سے زیادہ نفلی عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور ایک ایسی ہستی ناظرین جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، جن سے سرکار علیہ السلام محبت فرماتے ہیں، جن سے اولیاء کاملین محبت فرماتے ہیں، اور جن سے دنیا محبت فرماتی ہے، یعنی حضرت بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ آج ہم ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ مجھے یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے کیونکہ آج ان کے بہت ہی حسین سے اشعار بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ بات یہ ناظرین کہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام کم از کم بر صغیر کے لوگوں کے لیے کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں کہ بلیا کی جانا میں کون کی صدا بلند کرنے والے، ہر ایک کو خودی کی تلاش میں لگانے والے، اور بابا بلے شاہ کے نام سے شہرت پانے والے، مغلیہ سلطنت کے عروج کے وقت اونچ گیلانیہ کے افق سے طلوع ہونے والے 17ویں صدی کے یہ وہ صوفی شاعر اور صوفی بزرگ ہیں جو آج بھی، اور میرا یقین ہے کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے دلوں پر راج کرتے رہیں گے، کہ جن کے شجرہ نسب 14 واسطوں سے حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ فناف الشیخ کی منزل پہ فائز فقر و قناعت کا چولہ اوڑے حضرت بابا بلے شاہ علیہ رحمہ بر صغیر کے وہ مشہور صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے زہد و تقوی، کشف و کرامات اور صوفیانہ شاعری کی وجہ سے لا زوال شہرت پائی۔ عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبی شاعری سے بابا بلے شاہ علیہ رحمہ انسان کو اس کی اصل حقیقت بتاتے ہیں اور اسے احساس دلاتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، کہ پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں تو نہ رکھ لیا قاضی، ہاتھ وچ پڑھ کے تلوار نہ رکھ لیا غازی، مکے مدینے گھوم آیا تے نہ رکھ لیا حاجی، او بلیا حاصل کیتا جے تو رب نہ کیتا راضی۔ بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کی شاعری ناظرین انسان کو انسانیت کا پیغام دیتی نظر آتی ہے کہ بلے نالو چلہ چنگا جس پر بام پکائی دا، رنگڑ نالو کنگر چنگا جس پر پیر گھسائی دا، یعنی انسان سے اچھا تو چولہا ہے جس پر لوگ کھانا پکاتے ہیں، اور ضدی انسان سے بہتر پتھر ہے کہ جو پاؤں گھسانے کے کام تو آتا ہے۔ بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کا کلام ناظرین اور اس کے ایک ایک لفظ میں پوشیدہ انسان کے لیے اہم ترین اور مشکل ترین اسباق ہیں۔ ظلم، ناانصافی، جھوٹ، تکبر، حرص اور منافقت کے خلاف آپ کی شاعری آواز اٹھاتی نظر آتی ہے اور انسان کو انسانیت کا پیغام دیتا نظر آتی ہے۔ بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کا درس نیت کی درستگی اور خود احتسابی کا ہے، وہ بگاڑ جو آج معاشرے میں رچ بس چکا ہے بابا بلے شاہ علیہ رحمہ نے اس کی نشاندہی بہت پہلے ہی فرما دی تھی۔ یہ فرماتے ہیں کہ اپنیاں دے وچ الفت نہیں، کیا چاچے کیا تائے، پیوں پترا دا اتفاق نہ کوئی، دیاں نال نہ مائے، سچیاں نو پہ مل دے دھکے، جھوٹے کول بائے،
الٹے اور زمانے آئے۔ فرماتے ہیں کہ آپس میں محبت نہیں، والدین اور اولاد میں اتفاق نہیں ہے، ماں اور بیٹی میں جو ہے وہ الفت نہیں ہے، سچے لوگوں کے لیے دھکے ہیں اور جھوٹوں کو عزت اور مرتبے مل رہے ہیں۔ بابا بلے شاہ علیہ رحمہ انسان کو اس کی اصل حقیقت بتاتے ہیں اور احساس دلاتے ہیں کہ دنیا مکمل طور پہ فانی ہے، ایک سراب ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایک روز جہانا نو جانا ہے، جا قبرے وچ سمانا ہے، تیرا گوشت کیڑیاں کھانا ہے، کر چیتا مرگ وسار نہیں، جیڑے سن دیسا دے راجے، نال جنا دے وجدے باجے، گئے ہو کے بے تخت تاجے، کوئی دنیا دا اعتبار نہیں، اور جا گھراڑے مار نہیں، اے سون تیرے درکار نہیں۔ یعنی ایک روز دنیا سے تجھے جانا ہے، قبر میں اتارے جانا ہے، ہوش کر اور جاگ، مر کے تیرے جسم کو کیڑوں نہیں کھانا ہے۔ جو بڑے راجے اور تخت والے تھے، یعنی شاہی محلوں میں رہتے تھے، وہ سب کے سب خالی ہاتھ چلے گئے اور دنیا کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ انسان جو کرتا ہے اسے اسی کا بدلہ ملتا ہے، کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، پریم نگردہ ورتا رائے، ایتھے دوزک کٹتوں دلبر، اگے گل بہارا ہے، کیسر بیج جو کیسر جمی، لسن بیج کی کھاویں گا، حجاب کریں درویشی کولوں، کب تک حکم چلاویں گا۔ یعنی بنیادی طور پہ فرماتے ہیں کہ جیسا کرو گے انجام ویسا ہی ہوگا۔ اگر اس دنیا میں مشکل برداشت کرو گے تو آخرت میں آرام ملے گا، اگر انسان زعفران بوئے گا تو زعفران ہی کاٹے گا، اگر لہسن بوئے گا تو پھر کڑوا ہی کھانا پڑے گا۔ تم درویشوں کی باتوں سے آنکھیں چراتے رہو، کب تک اپنا حکم چلاتے رہو گے، آخر وہی ہوگا کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت بزرگ شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ڈاکٹر طاہر حمید تنوری صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے ممتاز شناخواں جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب کلام بابا بلے شاہ علیہ رحمہ پیش کریں گے، لہٰذا آپ نے ہمارے ساتھ ضرور رہنا ہے۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے ظاہر ہے بابا بلے شاہ تو اپنی شاعری کے ذریعے سے اس وقت پوری دنیا کے یوں کہیے کہ سننے والوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں، اور کمال یہ کہ مذہب کی تخصیص نہیں ہے، مذہب کی تخصیص نہیں، ہر ایک سننے والا ان کی شاعری کو سن رہا ہے۔ ذرا یہ بتائیے پہلے تو سلسلہ نسب اور ابتدائی تعلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ پنجابی لہجے میں اس پاکستان کے ایک عظیم شہزادے کا تعارف پیش کیا ہے۔ جزاک اللہ جی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے خاندان کی پاکستان میں اس بر صغیر میں آمد کے متعلق کچھ کہوں، یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ اس خطے میں اس سید زادے کے ساتھ جو جوہلا نے جو ظلم کیا ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیجئے، بالکل۔ محکمہ اوقاف اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، اور جو وہاں پر گند گھولا جا رہا ہے، شریعت کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں، وہ سراسر سید حضرت پیر بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کے متعلق درست نہیں ہیں۔ بے انتہا تاریخ کو بھی مسخ کیا گیا، بے انتہا مسخ کیا گیا۔ میں یہاں پر یہ عرض کروں کہ یہ وہ خاندان ہے سید زادوں کا جو حلب سے 4 صدی ہجری میں اس بر صغیر میں آیا، شام سے حلب سے یہاں آئے، اور آ کر اچ گیلانیہ ایک جگہ ہے بہاولپور کے علاقے میں جلال پور پیر والا کے ساتھ، وہاں انہوں نے آ کر پڑاؤ کیا۔ اب حضرت سید بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت سخی شاہ محمد بہت ہی محنتی انسان تھے، بڑے عرصے تک وہاں رہے، لیکن آخر کار حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ آپ اچ گیلانیہ کو خیر باد کہہ کر یہاں ملک وال قصور کے علاقے میں آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے پہلے میرا خیال ہے سائیوال گئے، سائیوال سے پھر اس کے بعد قصور ہے نا، اس طرح سے کچھ ہوا جی۔ یہ قصور کا علاقہ ہے، یہاں لاہور سے آپ گئے تو ملک وال علاقہ، وہاں حضرت ان کے جو والد مرحوم تھے انہوں نے اپنے تقوی و طہارت اور علم کی بدولت ایک شہرت پائی، تو اس کے قریب ہی ایک گاؤں ہے پانڈو کی، وہاں پر ایک آدمی دین کی طرف متوجہ ہوا، بڑا مالدار تھا، اس نے آ کر آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ میرے پاس تشریف لے آئیں۔
تو آپ ان کی درخواست پر وہاں آئے اور مسجد کے اندر بیٹھ کر آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا. ٹھیک ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صاحبزادہ عطا کیا جو صوفیاء میں ایک ایسا چمکتا ستارہ ہے جن کی شاعری کا ایک ایک حرف انسان کو اپنے اللہ کی خبر دیتا ہے، اس کے اپنے وجود کی خبر دیتا ہے، اس کو اس کے انجام سے آشنا کرتا ہے. آپ نے اس بچے کو ایسا پرورش کیا، ابتدائی علوم خود ان کو عطا کیے، خود بہت بڑے عالم تھے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب دیکھا کہ میں ادھر سبق دیتا ہوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں ہیں. حضرت پیر بلے شاہ نام تو تھا سید عبداللہ، سید عبداللہ شاہ سے بلے شاہ شاعری کی وجہ سے بعض نے بھلا کہہ دیا کہ بھولا ہوا. تو والد بڑے خوش ہوتے، اور ایک دن جب انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جا کر یہ تھوڑے سے جانور رکھے ہوئے تھے، مسجد کی امامت کے ذریعے گزارا ہوتا تھا، آپ گئے اور بچوں کے ساتھ کھیلنے کی بجائے یا جانوروں کے پیچھے جانے کی بجائے تنہا بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. اور لوگوں نے دیکھا کہ جہاں حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اکیلے لیٹ رہے ہیں، سانپ پہرا دے رہا ہے. اچھا. اور والد جب آئے اور ان کو دیکھا تو اس موقع پر انہوں نے چھوٹی عمر میں ایک ایسی حقیقت کھولی کہ دنیا بھولی پھر رہی ہے، یہ اپنے اللہ کو پہچان نہیں رہی، اللہ سے دور ہے. تو والد کو اطمینان ہوا کہ میرے بیٹے کے اندر ہمارے اسلاف کے، کیونکہ آپ نے جیسے بتایا کہ 14ویں پشت میں آپ سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ قادری رنگ تو ظاہر ہے. جی ہاں، گیلانی اسی لیے کہتے ہیں. پھر آپ کے بیٹے عبد الوہاب کے ساتھ آپ کا یہ سلسلہ ملتا ہے. تو آپ نے تہیہ کیا اور ابتدائی علوم ان کو دینے کے بعد قصور میں ایک بہت بڑے عالم سید غلام مرتضیٰ شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کی خدمت میں بھیجا، اور انہوں نے علوم دینیہ میں ان کو کمال تک پہنچایا. یعنی قرآن کا علم آپ نے اپنے والد سے حاصل کیا؟ ابتدائی درس نظامی کی جو کتابیں ہیں وہ ساری، یعنی فارسی کی گلستان بوستان اور ابتدائی نحو صرف کی آپ نے پڑھا دی. اور اس کے بعد علم کی تکمیل کے لیے قصور کے اندر اس وقت ایک مرکز تھا علم کا، تو ان کی خدمت میں پہنچے، اور وہاں پر جب علم کی تکمیل کی اور واپس آئے. بلکہ آپ کو یہ بھی جان کر حیرت ہوگی کہ حضرت پیر بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور پیر وارث شاہ یہ ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں. اور یہ وہ وقت ہے کہ ایک طرف عبداللطیف بھٹائی، سچل سرمست شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، اور رحمان بابا، یہ وہ وقت ہے کہ اللہ کی شناخت رکھنے والے، اللہ سے دوستی رکھنے والے یہ بزرگ جو تھے، ان کا یہ دور ہے. اچھا، یہ بڑی ایک خاص بات آپ نے اس وقت کی ہے، اور میں اس بات کو کبھی کبھی سوچتا بھی ہوں کہ اللہ کی نظام کی کیسی بنت ہے کہ یہ ایک ہی رنگ کے لوگ، دیکھیں نا، زبان مختلف تھی، رنگ سب کا ایک تھا، اور ایک ہی وقت کے اندر یہ رچاؤ نظر آ رہا ہے. جی ہاں، وہ سارے اسی بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ جو حکمرانی تھی اس وقت ڈگمگا رہی تھی، حالات بہت بدتر تھے. اور پیر بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے جو باتیں سامنے آتی ہیں کہ عالم بھی باعمل نمونہ پیش کرنے سے قاصر تھے، حکمران بھی اس بات سے ہٹے ہوئے تھے، دنیا بگڑ رہی تھی. تو اس عالم میں حضرت پیر بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب علوم میں تکمیل کو پہنچ چکے تو والد سے کہنے لگے کہ مجھے اطمینان نہیں ہو رہا، مجھے اطمینان چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اطمینان تو اللہ کی یاد سے ملتا ہے، اس کے علاوہ دل کے اطمینان کی اور کوئی صورت نہیں ہے. اب آپ کو فکر ہوئی کہ مرشد کی تلاش کی جائے، اور اس ضمن میں والد سے کہا اور والد نے ان کو رہنمائی کی. بالکل ٹھیک، بات آگے بڑھاتے ہیں. اور یہ جو پروفیسر صاحب نے ابتدائی گفتگو کی ہے، میں چاہتا ہوں ذرا آج بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کے اشعار بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں، تاکہ وہ جو ایک روحانی کیف ہے وہ بھی لوگوں کے ساتھ ساتھ قائم رہے. اور یہ آپ کی ثوابدید ہے آج آپ جتنا سنانا چاہتے ہیں. اچھا، اب یہ بتائیے، جو حضرت غلام مرتضیٰ علیہ رحمہ نے آپ کی تربیت فرمائی، اب جب آپ والد کی خدمت میں آئے تو ایک خاص جملہ آپ کے والد نے فرمایا کہ کیسا محسوس کر رہے ہو، تو آپ نے جواب میں یہ فرمایا کہ ذہنی سکون تو ہے لیکن قلب میرا مضطرب، بے چین ہے. ذرا اس سے آگے بتائیے، وہ جو تلاش مرشد کا سلسلہ شروع ہوا، اور خاص طور پہ جو آپ کے جد امجد میں جو 5ویں پشت کا ایک خواب ہے، ذرا وہ بتائیے پلیز. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. حضرت بلے شاہ کی شخصیت، جیسے اب یہ ذکر بھی ہم نے کیا، تاریخ اسلام میں جو صوفیاء ہیں ان میں بڑی یونیک شخصیت ہے.
یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے بالکل ڈائریکٹ کلام کیا ہے، حقائق کو، حالات کو بغیر کسی تکلف کے جس انداز سے بیان کیا، اور اس پہ جس طرح سے انہوں نے کمنٹ کیا ہے اپنے زمانے کے دوغلے پن پر، اپنے زمانے کے تسنوں پر، اور حقیقت پر پڑی ہوئی گرد کو ہٹانے کے لیے جو اسلوب اختیار کیا وہ بلے شاہ کا امتیاز ہے۔ جب علوم حاصل انہوں نے کر لیے، اب انہوں نے طریقت کی طرف رجوع کیا اور روحانیت کی طرف، تو طریقت اور روحانیت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ یہ بغیر مرشد کے اور بغیر شیخ کے یہ سفر طے نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے اپنے والد گرامی سے جب اس کی درخواست کی تو والد گرامی نے ان کی رہنمائی کی، اور ان کو پھر خواب میں اپنے اجداد میں سے، ایک جد امجد میں سے اشارہ ملا کہ آپ کی جو روحانی نسبت ہے شاہ عنایت قادری کے ساتھ۔ اچھا، شاہ عنایت قادری بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے۔ جنید صاحب، ان کی 5 کتابیں ہیں جو انہوں نے فارسی زبان میں لکھی، اور وہ قصور میں درس و تدریس کا کام بھی کرتے تھے، اور پھر بعد میں وہ قصور سے لاہور منتقل ہو گئے، اور جس وقت وہ قصور میں تھے شاہ عنایت قادری، اس وقت بھی وہاں پر ان کے علم کے ساتھ ساتھ روحانیت کا شہرہ بھی تھا کہ وہ صاحب روحانیت بھی ہیں۔ اور ظاہر ہے بلے شاہ کا ایک اشارہ بھی تھا، اور بلے شاہ کو ویسے، حضرت بلے شاہ کو ویسے بھی ان کے ساتھ تعارف تھا، تو ایک انسپائریشن ان کے اندر موجود تھی۔ ٹھیک ہے، اور وہ ان کو تلاش کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ نسبت اپنی روحانی قائم کرنے کے لیے پھر وہ لاہور تشریف لائے اور ان کی تلاش میں رہے۔ اور اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جتنے بڑے مسٹک صوفیاء ہیں ان کی زندگی کا کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو واقعہ ان کو نمایاں کر دیتا ہے، پھر ان کی ساری تعلیم عام ہو جاتی ہے سوسائٹی کے اندر۔ بلے شاہ کی شخصیت میں جس پہلو نے ان کو گمنامی سے نکال کے شہرت کے آسمانوں پہ پہنچا دیا وہ ان کا مرشد کے ساتھ تعلق ہے۔ اچھا، اس تعلق نے ان کے مرشد کو بھی حیات دوام عطا کر دی۔ کیا بات ہے! شاہ عنایت قادری کو بھی دیکھتے ہیں، وہ عالم بھی تھے، مصنف بھی تھے، مدرس بھی تھے، صاحب روحانیت بھی تھے، لیکن ان کی وجہ شہرت بلے شاہ ہیں۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ حضرت شاہ عنایت قادری سادات میں سے نہیں تھے، جبکہ بلے شاہ سادات میں سے تھے۔ باوجود سید ہونے کے انہوں نے اس شخصیت کے ہاتھ پہ بیعت کی جو سید نہیں تھے۔ پنجاب کی ایک کاسٹ ہے ارائیں سے، وہ ارائیں تھے۔ اچھا، جس وقت یہ ہوا تو ظاہر ان کی فیملی نے اس کو برداشت نہیں کیا، تو اب بلے شاہ کہتے ہیں کہ بلے نو سمجھاون آئیاں پینا تے پرجائیاں، من لے بلیا ساڈا کہنا چھڑ دے پلہ ارائیاں، آل نبی دی اولاد علی دی تو کیوں لیکاں لائیاں۔ تو اب بلے شاہ جواب دیتے ہیں، جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں، جیڑا سانو ارائیں آکھے بہشت پینگاں پائیاں۔ ذرا ترجمہ ہی بتائیں نا لوگ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے ایک سید ہوتے ہوئے ارائیں کے ہاتھ پہ بیعت کی تو میرا پورا خاندان اکٹھا ہو گیا میرے خلاف، محاذ بنا لیا۔ ٹھیک ہے، اور آ کے کہنے لگے تم نے سادات کی جو عزت اور ناموس تھی اس کو کیوں خراب کیا؟ ٹھیک، ارائیں کو چاہیے تھا وہ سید کا مرید ہوتا، تم نے الٹا کام کر دیا۔ ٹھیک ہے، تم سید ہو کہ ارائیں کے مرید ہو گے؟ چھوڑو اس تعلق کو، اس تعلق کو ترک کر دو۔ اب بلے شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے جواب میں یہ کہا کہ اب جو مجھے سید کہے گا وہ دوزخ میں جائے، جو مجھے ارائیں کہے گا وہ جنت میں جائے۔ یعنی آپ نے وہ جو دیکھیں، اس میں بڑی بنیادی بات ہے کہ وہ جو ایک انانیت ہوتی ہے، ایک خاندانی نخوت ہوتی ہے، یہ فطری بات ہے، آپ نے اس کی نفی کر دی۔ اچھا، حق کی تلاش کے لیے اپنے شیخ فخر کے چولیے کو اتار کر فقر کے چولیے کو پہ ایسے اپنے شیخ کے سامنے کس طرح انہوں نے سر تسلیم خم کیا۔ اچھا، حضرت شاہ عنایت قادری کا ایک مزاج جو تھا بہت نازک مزاج تھے، آپ کوئی واقعہ پیش آیا جس سے وہ ناراض ہو گئے۔ اچھا، 12 سال تک اپنے شیخ کی رضا جوئی کے لیے بلے شاہ بھٹکتے رہے اور ایک عجیب کیفیت میں رہے۔ اچھا، اس کیفیت نے ان کے اندر پہلے دن سے، شروع سے، بچپن سے شاعری کا ایک پوٹینشل تو تھا، استعداد تھی، اس کو چمکا دیا۔ اچھا، اب اس شاعری جو تھی ان کی وہ پھر درجہ کمال پہ جا پہنچی، جس کے اندر ہجر ہے، فراق ہے، حالات کا بیان بھی ہے، اور جو اس زمانے کے ایک قسم پرسی ہے، وہ ساری چیزیں اب ان کی شاعری کے اندر پھر سمٹ۔ ایک بات ڈاکٹر صاحب بتائیے، جب یہ اپنا حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے پردہ فرمایا، اور جس وقت احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ نے ہندوستان پہ حملہ کیا ہے، اور دہلی ظاہر ہے وہ خون کا غسل کر رہا تھا، پنجاب کی صورتحال بڑی جی، تو آپ کی نفس تھی سیاسی حالات پہ بھی، اور آپ نے فرمایا کہ در کھلا حشر عذاب دا، برا حال ہویا پنجاب دا، تو آپ سیاسی طور پہ بھی جو ہے متحرک رہتے تھے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ جو کلام ہے نا آپ کا، جس نظم کی طرف آپ نے اشارہ کیا، دیکھیں بات یہ ہے کہ مغل جو حکمران تھے
اقتدار تو دہلی میں تھا اور اورنگزیب کا سارا زمانہ اگر آپ دیکھیں تو مہمات میں گزرا ہے. ٹھیک. اچھا جو دور دراز کے شہر تھے جیسے قصور تھا وہاں پہ جو لوکل لوگ تھے زمیندار تھے سردار تھے وڈیرے تھے ان کا ظلم و ستم اپنے عروج پہ تھا. اسی لیے بلے شاہ نے یہ جو بات آپ کہی کہتے ہیں در کھلا حشر عذاب دا برا حال ہویا پنجاب دا ڈر حاویے دوزخ ماریا سنوا مل یار پیاریا. فرماتے ہیں کہ ہمارے تو شہروں کا اور معاشرے کا ماحول وہ ہو گیا جیسے جہنم میں بیٹھے ہیں. تو یہ ایک عام آدمی کی آواز تھی جو بلے شاہ کے ذریعے سے ایک سوسائٹی کی آواز ایک آفاقی آواز بن کے سامنے آ گئی کہ اس دور میں مسائل کیا تھے حالات کیا تھے اور ان حالات کے اندر بلے شاہ کا اس کے اوپر کمنٹ کیا تھا. ٹھیک ہے بات آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ کی طرف جو ایک تو بنیادی طور پہ میں چاہوں گا جو 5ویں پشت میں حضرت عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ غالباً جو خواب کا معاملہ ہے وہ ضرور بیان کیجیے گا اور جو آپ کو مرشد سے تعلق تھا اور پھر بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کی کرامت کا بھی ظہور ہوا. اچھا جو عشق کا معاملہ تھا آپ کا بڑا عجیب تھا. خود فرماتے ہیں کہ بلے شاہ زہر دیکھ کے پیتا تے کی پیتا عشق سوچ کے کیتا تے کی کیتا دل دیکھ کے دل لین دی آس رکھی وے بلیا پیار اہو جیا کیتا تحقیق کیتا. بتائیے ذرا پنجابی آ گئی ہے مجھے ویسے. یہ بھی بلے شاہ کا فیضان ہے. یہ بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کا فیضان. جی بتائیے. جی جنید بھائی جس طرح آپ نے اشارہ کیا آپ کے اجداد میں سے حضرت سید عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ وہ آپ کو خواب میں ملے کیونکہ جس طرح پہلے اشارہ ہو چکا ہے کہ آپ پریشان تھے. آپ کے والد محترم نے پوچھا کہ حافظ غلام مرتضیٰ صاحب نے آپ کو کیسی تعلیم دی ہے تو کہنے لگے انہوں نے تعلیم اچھی دی ہے لیکن دل کو سکون نہیں, یہ بے قراری ہے. دماغ مطمئن ہو گیا ہے دل مطمئن نہیں ہوا. دل مطمئن نہیں ہوا. دل مطمئن نہیں ہوا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہیں کسی مرشد کی تلاش کرنا پڑے گی اور اس مرشد کے پاس پہنچو گے تو پھر تمہارا دل بھی مطمئن ہو جائے گا. آپ پریشان رہتے تھے کہ میں کس کو مرشد تلاش کروں. یہ جستجو کرنا مرشد کی آج تو خیر فیشن بن گیا ہے بیعت کرنا بھی اور پیری مریدی کا سلسلہ بھی. لیکن ذرا یہاں دیکھیے نا کتنی جستجو تھی. وہ کہتے ہیں نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو بھوک لگتی ہے اور یہی بس جستجو ہے تلاش ہے کہ مرشد کامل میسر آ جائے. تو وہ کہتے ہیں ایک رات میں سو رہا تھا تو ایک نورانی چہرے والے بزرگ میرے خواب میں آئے اور آ کر انہوں نے حال احوال پوچھنے کے بعد کہا کہ اگر تیرے پاس کچھ پینے کو ہے تو مجھے پیش کرو. کہتے ہیں ایک جگہ لکھا ہے کہ آپ نے دودھ کا پیالہ پیش کیا اور ایک جگہ آپ نے پانی پیش کیا. بہرحال جو بھی آپ نے جام نوش فرمایا تو آخر میں تھوڑا سا حصہ آپ نے چھوڑ دیا. اور بلے شاہ صاحب کا اصل نام تھا سید عبداللہ. تو انہوں نے کہا عبداللہ یہ تم پی لو تیرے دل کو اطمینان آ جائے گا. تیرا حصہ ہم نے تجھے دے دیا. تیرا حصہ تمہیں مل گیا. صبح ہوئی والد محترم کی بارگاہ میں عرض کیا تو والد محترم بھی مطمئن ہوئے. وہ بچے کی بے قراری اور بے چینی دیکھ کر خود بھی مضطرب ہوتے تھے لیکن انہوں نے نہیں بتایا کہ فلان جگہ جا کے بیعت کر لو. کہا مرشد خود تلاش کرو اور مرشد کی تلاش ظاہری علوم کی تحصیل کے بعد ہوتی ہے. ظاہری علوم بھی پہلے حاصل کرنا ضروری ہیں شریعت کے علوم بھی حاصل کرنا ضروری ہے پھر انسان طریقت کا مسافر بنتا ہے. پہلے دن ہی انسان علم لدنی سے طریقت کا مسافر بن جائے اور شریعت سے دور چلا جائے تو بالآخر ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. تو کہا کہ اب جا کر خود تلاش کرو. تو کہنے لگے وہ رات کو حضرت تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا کہ تیرا حساب تجھے مل جائے گا پریشان نہیں ہونا. انہوں نے کچھ بتایا ہے کہ کہاں بیعت کرنی ہے. کہنے لگے یہ نہ میں نے پوچھا نہ انہوں نے بتایا ہے. کہنے لگے اگر کاش وہ تمہیں بتا دیتے ان سے ہی تم پوچھ لیتے مجھے کہاں جانا چاہیے. تو پھر وہ بے چین ہو گئے کہ ابھی میری منزل تو نہیں ملی میں نے کہاں پہنچنا ہے. پھر کسی رات کو دوبارہ وہ خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے کہا تیرا حصہ جو ہے نا وہ حضرت شاہ عنایت قادری کے پاس رکھا ہے تم وہاں جاؤ. اور وہاں جا کر یہ حضرت عبدالحکیم جو ہے نا آپ کے 5ویں جد بنتے ہیں. آپ کے والد محترم حضرت سخی شاہ محمد درویش, آپ کے دادا حضرت سید نور محمد, ان کے والد محترم حضرت سید ابو بکر, ان کے والد محترم حضرت سید وجیہ الدین اور ان کے والد ہیں سید عبدالحکیم. سبحان اللہ. اچھا جو شاہ عنایت قادری علیہ رحمہ جی میں پڑھ رہا تھا کہ کئی فیضان سلاسل کے آپ کے پاس ہیں. سلسلہ قادریہ شتاریہ بھی ہے شتاریہ اور چشتیہ سلسلہ بھی سہروردیہ سلسلہ کے بھی فیضان ہیں. یہ ذرا بتائیے لوگوں کو اور وہ جو کرامت ہے وہ بڑی عام والی بڑی مزیدار کرامت ہے وہ ذرا بتائیے. یہ جو بنیادی تعارف ہے حضرت کا وہ قادری شتاری ہے. اور جو شتاری سلسلہ ہے نا یہ حضرت با یزید بستامی تک جاتا ہے. اور شتار جو ہے نا یہ کہتے ہیں کسی تیز چیز کو یا وہ انسان جو ہر وقت سرگرم عمل رہے جستجو میں رہے اسے کہا جاتا ہے. تو وہ جو آپ نے کرامت کا اشارہ کیا وہ آم کی تمنا ہوئی تو آم ٹوٹ کے آ گیا, پھر مرشد کریم کا اشارہ ہوا تو آم پھر واپس چلا گیا. تو مطلب یہ کہ یہ جو کنیکشن بنا تھا نا آپ کو قسام ازل نے عطا فرمایا تھا. آپ پھر ان کی بارگاہ تک پہنچے اور جب بیعت ہونے لگی جب وہاں پہنچے تو وہاں درس و تدریس جاری تھی. جس طرح حضرت نے فرمایا کہ وہ صرف
آج کی طرح یہ نہیں تھا کہ صرف علم لدنی کی بنیاد پہ انسان رشد و ہدایت کی بات کرتا ہو، درس و تدریس تھا۔ حضرت تشریف فرما ہو گئے، جب درس ختم ہوا تو آپ نے فرمایا سارے چلے گئے یار تو کیوں نہیں گیا؟ تو کہنے لگے کہ میں جانے کے لیے تو نہیں آیا، میں ہمیشہ یہاں رہوں گا۔ آپ نے فرمایا تیری بات درست ہے، تو بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہے، لیکن میرے پاس ٹھہرانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں مہمان بن کے نہیں آیا، میں آپ کا خادم اور نال بردار بن کے آیا ہوں، میں آپ کے جوتے اٹھانے کے لیے آیا ہوں اور آپ کی خدمت میں ایسے ہی رہوں گا۔ پھر حضرت نے آپ کو بیعت فرمایا، اور اپنے اشعار میں جو ہے بلے شاہ جی وہ اپنے مرشد کریم کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ عارف کامل ہیں، اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے ساتھ لوہا بھی لگ جائے تو اسے بھی سونا بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں بلہ شو عنایت عارف ہے، او دل میرے دا وارث ہے، میں لوہا تے او پارس ہے۔ یعنی میں تے لوہا، اور اگر اس کے پاس چلا جاؤں تو وہ مجھے بھی سونا بنا دیتا ہے، کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی اشارہ ہوا کہ حضرت کسی ایک بات پہ ناراض ہو گئے، اور وہ ناراضگی بھی آپ کی تربیت کے لیے تھی۔ آپ کی تربیت ہجر و فراق میں ہونی تھی، اور 12 سال تک ناراضگی رہی۔ ناراضگی صرف اس بات کی تھی کہ آپ قصور میں تھے، اور آپ کے جو استاد محترم سید غلام مرتضیٰ صاحب ہیں ان کی صاحبزادی کی شادی تھی، تو آپ کے مرشد کریم کے داماد آپ کو ملنے تشریف لائے، آپ وہاں مصروف تھے، آپ نے کہا انہیں ذرا بٹھائیے تو میں حاضر ہوتا ہوں، لیکن انتظامات میں رات گزر گئی، وہ ناراض ہو کے واپس چلے گئے۔ تو حضرت نے کہا کہ اب میں اس کی تربیت کا ذرا اور سامان کروں گا۔ پھر 6 سال یا 12 سال اتنا عرصہ لگا اپنے مرشد کو راضی کرتے ہو، پھر مرشد راضی ہوئے، اور جس رات مرشد راضی ہوئے اسی رات سرور کائنات نے اپنا دیدار جو سبحان اللہ۔ 12 برس۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ مجھے ادب سے جملہ عرض کرنے دیں، لوگ 12 منٹ اپنے مرشد کو راضی کرنے کو تیار نہیں ہوتے، وہ 12 برس فنا فی الشیخ کی منازل پر ہے۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیں، درود پاک کا وقفہ، اور انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کی عبادت و ریاضتوں کے بارے میں بتائیں گے آپ کو۔ بیونڈ دی امیجنیشن ہے، مطلب تصور جہاں جا کے ختم ہوتا ہے وہاں سے آپ کی عبادتیں اور ریاضتیں شروع ہوتی ہیں، اور پھر انشاءاللہ جو خوبصورت سے اشعار ہیں آپ کے، انشاءاللہ ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے، وہ پیش کریں گے۔ تو آئیے مل کے درود پاک کا جو ہے وہ ہدیہ پیش کرتے ہیں، لیکن ایک بات، آپ کے مرشد نے کچھ نصیحتیں آپ کو فرمائی تھی، وقفے کے فوراً بعد آپ کو سناؤں گا۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پنجابی کے انتہائی عظیم شاعر صوفی بزرگ جناب حضرت بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کر رہے ہیں، اور اس سے قبل کہ میں پروفیسر صاحب سے وہ سوال کروں کہ آپ کی عبادتیں، آپ کی ریاضتیں، آپ کی خوراک، آپ کی سادگی کیا تھی، آج آپ کو بتاتا ہوں ناظرین کہ ایک شیخ نے اپنے مرید کو چند نصیحتیں فرمائیں، اور کمال یہ دیکھیے کہ مرید نے پھر منوعاً ان نصیحتوں پر رہتی دنیا تک، یعنی جب تک زندگی رہی، جب تک سانسیں رہی، تب تک عمل کیا۔ اور نصیحتیں کیا تھی کہ حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید سے فرماتے ہیں، یعنی حضرت بابا بلے شاہ علیہ رحمہ سے فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ نام تھا، اے عبداللہ اپنے نفس کو عادی بناؤ کہ کبھی بھوک کا، کبھی پیاس کا، کبھی تیز دھوپ کا تو کبھی سخت سردی کا۔ یاد رکھو ایثار، صبر،
قناعت اور توکل تصوف کی عمارت کے 4 ستون ہیں. اگر ایک ستون بھی کمزور ہو جائے تو عمارت میں مضبوطی نہیں رہتی، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی وقت گر سکتی ہے. بے شک ہم سب عالم اسباب میں سانس لے رہے ہیں، مگر مسبب الاسباب اسی کی ذات پاک ہے. غیر کی گلیوں میں، کیا کمال جملے، کیا نصیحت ہے کہ غیر کی گلیوں میں زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے محبوب کے کوچے میں مر جائے. اللہ تم پر منزل شوق آسان فرمائے، آمین. کیسی منزل شوق ناظرین کہ آج شوق سے لوگ حضرت بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کو پڑھتے ہیں. جناب بتائیے ذرا آپ کی عبادتیں، آپ کی ریاضتیں اور آپ کی خوراک میں سادگی. خوراک، سادگی، عبادت، اس کی تفصیل تو آپ نے بڑے وضاحت سے لوگوں تک پہنچا دی. میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں جس کی بنیاد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی. سبحان اللہ. اس خانوادے کا ایک ایک فرد اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کرتا، وہ دوسروں کی خاطر جیتا ہے، اپنا وقت اللہ کی یاد میں بسر کرتا ہے. آپ نے مرشد کو منانے میں، مرشد کی ناراضگی دور کرنے میں 12 سال لگائے، یہ ہم ذکر کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ حضرت پیر بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیر عنایت قادری نے 30 سال مجاہدہ کروایا ہے. 30 برس لمبی عمر ہے آپ کی، اور انہوں نے انہیں خوب اس بات پر ڈالا کہ دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دیں اور وقت اپنا اللہ کی یاد میں گزاریں، کیونکہ وہ ایک لمحہ جو اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرنے کو کفر تک قرار دیتے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں. تو سیدنا حضرت پیر بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے طبقاتی کشمکش کو دیکھ کر پریشان تھے کہ یہاں غریب کی عزت نہیں ہے، یہاں علماء جو ہیں وہ مصنوعی طور پر ایک اپنی چادر اوڑے ہوئے ہیں. آپ نے ہر ایک کو جھنجھوڑ کر معاشرے کے گرے ہوئے طبقات کی نمائندگی کرتے ہوئے انہیں بڑوں کے برابر لانے کی کوشش کی. ایک موقع پر وہ فرماتے ہیں کہ مٹی ہنسے مٹی روبے، انت مٹی دا مٹی ہوئے. ہائے ہائے، مٹی ہے مٹی. نہ کر بندیا میری تیری، نہ اے تیری نہ اے میری. 4 دناں دا اے میلا دنیا، پھر مٹی دی بن گئی ڈھیری. نہ کر اتھے ہیرا پھیری، ذات پات دی گل نہ کر توں. ذات بھی مٹی پات بھی مٹی، ذات صرف رب دی اچھی، باقی سب کچھ مٹی مٹی. ترجمہ بتائیں، کیا کمال اشعار ہے. آپ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہنستا ہے روتا ہے کیا؟ یہ خاک ہے، مٹی ہے، مٹی سے آیا ہے، اس نے مٹی میں جانا ہے. اللہ. انسان کا وجود 2 چیزیں ہیں، ایک جسم ہے، ایک روح ہے. اللہ. اور یہ جسم جو ہے یہ مٹی سے بنا ہے. اللہ. اسے مٹی سے پیدا کیا گیا. کھنکھنالتی من صلصال کالفخار قرآن نے کہہ دیا. بالکل. تو اس حقیقت کو لوگوں پر واضح کر کہ وہ اس بات کی طرف لاتے ہیں کہ انسان تو اپنی حقیقت کو پہچان، دنیا کے اندر ہیرا پھیری اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے، مال و زر کمانے کے لیے جو کر رہا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچا. ایک اور جگہ پر وہ علماء کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علموں پہ قضیے ہور، اکھیں والے انی کور، پھڑ لے ساتھ چھڑ دے چور، پھڑ دے ساتھ چھڑ دے چور، دوئی جہانی ہویا خوار، علموں بس کری ہو یار. پڑھ پڑھ مسئلے روز سناویں، کھانا شک شبے دا کھاویں، دسیں ہور تے کماویں ہور، اندر کھوٹ باہر سچیار، علموں بس کری ہو یار. پڑھ پڑھ نفل نماز گزاریں، اچیاں بانگاں چانگاں ماریں، ممبر چڑھ کے واز پکاریں، تینوں کیتا حرص خواہاں، علموں بس کری ہو یار. کہ جب علماء حریص بن جائیں، دولت کے حصول کے پیچھے لگ جائیں، تو پھر عوام کو کون پوچھے گا. انہوں نے معاشرے کے اندر ان دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھا اور لوگوں کے سامنے اس انداز سے اپنے آپ کو لایا، اپنی ذات کو مٹایا. بلکہ بعض ایسے کام آپ نے زندگی میں کیے کہ جو سید زادوں کے شان کے قابل نہیں ہیں. لوگ اس وجہ سے بھی ان کو
لیکن وہ یہ سارا کچھ معاشرے کے گرے پڑے افراد کو اوپر لانے کے لیے کر رہے تھے کہ لوگوں نے یہ جو کمی بنا رکھے ہیں کہ جی یہ لوہار ہے، یہ کمہار ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو القاسب و حبیب اللہ، محنتی کو اللہ کا دوست قرار دیا. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے معاشرے کے اندر ان جنگوں میں حصہ لے کر یہ جد و جہد کر کے کہ انسان کو اس کا وقار ملنا چاہیے، اور اہل علم کو خاص طور پر یہ جو انہوں نے پکارا کہ لوگوں کو ہدایت کرنے کی بجائے اپنا نمونہ پیش کریں، کیونکہ دنیا رول ماڈل کی تلاش میں ہے. اصلاح نفس پہ بہت کام کیا آپ نے، اصلاح نفس پہ بہت کام کیا. ڈاکٹر صاحب وہ آپ فرماتے ہیں نا کہ ایک جگہ بڑا، میں ابھی پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا دل کو چھو کے گئی یہ بات کہ اسی نازک دل دے لوگ ہاں ساڈا دل نہ یار دکھایا کر، نہ جھوٹے وعدے کیتا کر، نہ جھوٹیاں قسماں کھایا کر. تینوں کنی واری میں اکھیاں مینوں ولول نہ ازمایا کر، تیری یاد دے وچ میں مر جا ساں، مینوں اینا یاد نہ آیا کر. بتائیے ذرا آپ کے بارے میں تھوڑا سا کہ یہ جو آپ کی شخصیت ہے اس میں ایک ہمیں خاص طور پہ جو بات نظر آتی ہے جس میں میں چاہتا ہوں آپ ذرا سا کلام فرمائیں کہ عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ جو آپ کی شاعری میں خاص طور پہ اس پہ ذرا کلام کیجیے. جی جنید صاحب، بلے شاہ حضرت کی شخصیت سراپا عشق ہے. اپنے شیخ سے عشق، اور اللہ اور اس کے رسول سے عشق، اور پھر پوری انسانیت سے عشق. یعنی پوری انسانیت کا جو درد ہے وہ آپ کو بلے شاہ کی شخصیت میں ان کی شاعری میں بولتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ جو انسانیت کا درد ہے یہ دراصل پھوٹتا ہے ان کے عشق الہی اور عشق رسالت مآب سے. ٹھیک. دیکھیں بلے شاہ کہتے ہیں حاجی لوگ مکے نو جاندے، اسا جانا تخت ہزارے، جت وال یار ات وال کعبہ میں پھول کتاباں چارے. فرماتے ہیں لوگ جا رہے ہیں کہاں؟ بیت اللہ شریف حج کرنے. میں بیت اللہ بھی جاؤں گا لیکن میں آگے بھی جاؤں گا، میں در محبوب پہ جاؤں گا. وجہ یہ ہے کہ جدھر حضور رخ کر لیں کعبہ ادھر ہی ہوتا ہے. اللہ ساری کتابیں دیکھ لو، انجیل بھی دیکھ لو، زبور بھی دیکھ لو، توریت بھی دیکھ لو، قرآن بھی دیکھ لو، پائیں پھول کتاباں چارے. اصل چیز کیا ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ محبت جو ہے وہ سمت کو طے کرتی ہے. اچھا اب جب یہ عشق آگے بڑھتا ہے تو جناب صاحب اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ آپ کی شخصیت میں ٹرانسپیرنسی آتی ہے، سبحان، وحدت آتی ہے. سبحان. اور بلے شاہ کی تعلیم وحدت کی تعلیم سبحان. ہے، ٹرانسپیرنسی کی تعلیم ہے. دیکھیں بلے شاہ کہتے ہیں کہ پھڑ نکتہ چھوڑ حسابانو، چھڑ دوزخ گور عذابانو، کر بند کفر دیاں بابانو، کر صاف دلے دیاں خوابانو، گل ایسے کار وچ ٹکدی ہے ایک نقطے وچ گل مکتی ہے. سبحان. فرما رہے ہیں کہ یہ تم نے اتنی کتابیں پڑھ پڑھ کے ڈیر لگا لیا ہے، اندر تو تم جانتے نہیں. جب تک تم دل کے گھر کو صاف نہیں کرتے، اپنے وہم و التباس سے نہیں نکلتے، برے خیالات سے نہیں نکلتے، جعلی شرابوں اور خوابوں سے نہیں نکلتے، اس وقت تک گھر ایسے گارے وچ ٹکدی ہے. یعنی حقیقت اس دل میں آئے گی. پہلے اس دل کو تیار کرو، اس کے بعد تم اس قابل ہوگے کہ تم آگے چل کے حقیقت کو پا سکو. اسی دیکھیں بلے شاہ کا زور اس بات پہ ہے کہ آپ ظاہری علم پہ نہ رکیں، علم و بس کریو یار، اکو الف تیرے درکار. اگر تجھے الف کی حقیقت سمجھ آ گئی کیا ہوگا؟ سبحان، اس سے ہی سب کچھ نکل رہا ہے. سبحان اللہ. اور اگر تم صرف علم میں رہے تو وہ سوائے حجاب کے تمہیں کچھ نہیں دے گا. آپ کہتے ہیں کہ پڑھ پڑھ شیخ مشائخ کہاں، الٹے مسئلے گھروں بنا میں. بھئی تو شیخ مشائخ بن گئے اور نہ صرف یہ کہ مسئلے بتا رہے بلکہ خود بھی اپنی مرضی کے مطابق مسئلے گڑ گڑ کے بیان کر رہا ہے. الٹے مسئلے گھروں بنا میں، بے عقلانو لٹ لٹ کھاویں، الٹے سیدھے کریں قرار. علم و بس کریو یار، اس علم سے بس کرو. یعنی اس کا مطلب جہالت نہیں ہے. علم و بس کرنے سے پہلے علم ہونا بھی تو چاہیے نا. جب اس کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ بس کس سے کرے گا؟ فرما رہے ہیں یہ جو علم ہے جو انسان کو گمراہی کی طرف اور نفس پرستی کی طرف لے کے آتا ہے، اس سے نکلو. پڑھ پڑھ نفل نماز گزاریں، اونچیاں بانگاں چانگاں ماریں، اونچی اونچی اذانیں دیتے ہو کہ لوگ بڑا نیک آدمی ہے، ممبر تے چڑھ واز پکاریں، کیتا تینو ہرس خوار. علم و بس کریو یار کہ تو ہرس سے جب تک نہیں نکلتا، نفس پرستی سے نہیں نکلتا، علم کی جو حقیقی فیض ہے وہ ہمارے اندر جاری نہیں ہو سکتا. یعنی بات وہی ایک تو اصلاح احوال انفرادی طور پر ڈاکٹر صاحب، اجتماعی طور پر پھر انسانیت کا جو ایک درس آپ نے دیا ہے کہ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، ڈھیندا جو کچھ ڈھا دے، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا. تو یہ جو کنسیپٹ ہے بنیادی طور پہ انسانیت کا
جو کہ ایک آفاقی کنسیپٹ یہ آپ نے دیا. آئیے ذرا وائنڈ اپ کرتے ہوئے ذرا میں چاہتا ہوں بہت ہی لطیف سے اشعار لوگوں کو سنائیں تاکہ ایک کیف سا اور سما سا بندے، خاص طور پہ جو انفرادی اور اجتماعی اصلاح کے پہلو آپ نے بیان کیا. جنید بھائی بے شک یہ پنجابی زبان کے شاعر ہیں، لیکن جب ہم ان کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے کہ بہت ساری قرآنی تلمیحات کا یہ جو ہے نا استعمال کرتے ہیں اپنی شاعری میں. یعنی تلمیح سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا ماضی کا گزرا ہوا واقعہ جسے انسان پھر اپنی نظم یا نثر میں اشارے کے ساتھ بیان کر دیتا ہے. تو بہت ساری قرآنی تلمیحات جو ہیں ان کے اشعار میں ہمارے سامنے موجود ہیں، صرف پنجابی زبان میں نہیں، یعنی عربی میں قرآن کی ان تلمیحات کو بھی استعمال کرتے ہیں. میں 2-3 چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس حوالے سے کہتے ہیں کہ لن ترانی موسیٰ بولے تد کوہ طور جلائیو، لن ترانی جھڑکاں والا آپ حکم سنائیو. یعنی عربک اور پنجابی کا استعمال دونوں، یعنی وہ قرآن کے خاص تناظر میں ہے نا، جس کی طرف تنولی صاحب نے اشارہ کیا کہ پہلے پڑھیں گے تو پھر کسی علم سے بس کرنی ہے نا. تو یعنی یوں سمجھیے کہ اس پورے شعر میں ہمیں حافظ غلام مرتضیٰ صاحب کی تربیت بھی نظر آ رہی ہے، شاہ عنایت صاحب کی تربیت بھی نظر آ رہی ہے، یعنی دونوں چیزوں کو جمع کر دیا. اور وہ مشہور واقعہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں روز میثاق الست سناوے قالو بلا شہدنا چاہوے. یعنی یہ نہیں ہے کہ قرآن میں ایک مرتبہ فرما دیا، وہ روز آواز دیتا ہے کہ آج بھی اٹھو اور توحید کو اسی طرح لمبردار بنو جس طرح عالم ارواح میں تم نے آواز دی تھی. اور سب نے کہا تھا بلا شہدنا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی رب نہیں. آج بھی وہ گواہی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ وہ زمانہ ماضی گزر گیا ہے، آج بھی تمہیں یہ آواز دینی ہے. اور وہ مشہور واقعہ جو صلح حدیبیہ کا جب بیعت ہوتی ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک صحابہ کرام کے ہاتھوں پہ رکھتے ہیں اور حضرت عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں بلے شاہ اے بات اشارے دی جنہ لگی تانگ نظارے دی، دس پئی منزل ونجارے دی، ہے ید اللہ فوق ایدی. اگر کامیاب ہونا چاہتے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تمہیں اپنا ہاتھ پھر اسی ہاتھ میں دینا ہوگا جس کے بعد میرا رب مردے کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے. تو یہ تو چند قرآنی تلمیحات. باقی اپنی ظاہر پرستی سے کیسے روکا ہے، ریاکاری سے کیسے روکا ہے، اور اسی تسلسل میں جو حضرت تنولی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ فرماتے ہیں اب تو آپ پنجابی بہت اچھا سمجھ رہے ہوں گے. نہیں ابھی میں بول رہا ہوں، سمجھ نہیں رہا، سمجھ آپ لوگوں سے رہا ہوں اور ہماری ریسرچ ٹیم کے عمر صاحب سمجھا رہے ہیں مجھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا اور ریاکاری کے سارے پردے آپ نے چاک کر دیے. آپ فرماتے ہیں سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی، سر تے ٹوپی تے نیت کھوٹی، لینا کی سر ٹوپی تر کے. یعنی سر تے ٹوپی رکھ کے کرنا کیا ہے، سر پہ ٹوپی رکھ کے کیا کرنا ہے اگر انسان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. یعنی یہ اشارہ ہے اس حدیث مبارکہ کی طرف کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا برود محشر میرا رب ایک عابد کو بھی اٹھا کے جہنم میں پھینکے گا. وہ کہے گا میں تو تجھے سجدہ کرتا تھا، میرا رب کہے گا نہیں، نیت میں خلوص نہیں تھا، مجھے سجدوں کی کثرت نہیں چاہیے، مجھے وہ سجدہ چاہیے جس سے رب راضی ہوتا ہے. اور آخری بات یہ کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، لینا کی تسبیح ہاتھ پھیرے. اگر تسبیح کے دانے صرف پھیرنے دل نہ پھرے اور دنیا سے دین کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رغبت نہ ہو تو پھر اس تسبیح کا کوئی کرکس ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے جمیل عطا فرمائے، آپ تینوں احباب کو اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کو قبول فرمائے اور بروز محشر ہمارے لیے تو شاہ آخرت بنائے. ناظرین کرام جاتے جاتے گزارش ہے صاحب، اور وہ یہی ہے کہ یہ اصلاح احوال کے حوالے سے جو کچھ بھی بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کے کلام پیش کیے گئے، ایکچول بات یہ ہے کہ اصلاح احوال میں اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ حق کا ساتھ دیتے رہنا ہے، باطل کا ساتھ نہیں دینا ہے، حق کے دامن کو تھام کے رکھنا. اور حق یہ ہے کہ اس وقت بیت المقدس، اس وقت مسجد اقصیٰ، وہاں کے مسلمان ہمیں پکار رہے ہیں، اور صرف اتنا بیٹھ کے گھروں میں ضرور کیجئے کہ یہودی اور اسرائیلی پروڈکٹس کو اپنے گھروں سے نکالیں، صرف اور صرف پاکستانی پروڈکٹس کو رکھیں. یاد رکھیے آپ کا ایک ایک روپیہ جو یہودیوں کے پاس جاتا ہے وہ ہمارے خلاف ہی جنگوں میں استعمال ہوتا ہے، جو ہونا نہیں چاہیے. کتاب الشفا کی جانب چلنے سے قبل آپ کو بتائیں ملک ممتاز ثنا خواں، بزرگ ثنا خواں، میرے بہت پیارے جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم. آخر میں انشاءاللہ آپ سے کلام بابا بلے شاہ علیہ رحمہ سنیں گے. کتاب الشفا، سماعت کی سلامتی کا عمل. جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 11 بار اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا سمیع پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اس کی سماعت ہمیشہ محفوظ رہتی ہے. حضرت بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کا قول مبارک ہے، بڑا کمال صاحب، دل کی سماعتوں سے سنیے گا
کہ جو علم خدا تک نہیں پہنچاتا وہ بیکار ہے، اور ریاکاری کا عمل خدا کے حصول کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج آپ ضرور باب اللہ شاہ علیہ رحمہ کے حوالے سے مضمون کو پڑھیے گا۔ ٹویٹر پر میں فالو کیجئے، فیج کو لائک کیجئے، اور ساتھ ساتھ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگاتے ہیں، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلیا اوے بلیا راتی جاگے تے شیخ اخواویں، نت راتی جاگن کتے تینتی اتے، در مالک دا چھڑ دے پاویں سو سو مارو جتے تینتی اتے، ایک برکی دا او قدر پچھان پاویں مالک ہوں ستے، ایک برکی دا قدر پچھان پاویں مالک ہون ستے، تینتی اتے، اٹھ بلیا بلیا اٹھ بلیا، او تو یار منانا، انت بازی لگنی کتے، پنجے وقت نمازاں پڑھیاں تینو لوکی آکھن نمازی، جنگ کر کے مڑ جت کر آیوں، تینو لوکی آکھن غازی، چڑھ انصاف دی کرسی بیٹھو، اور تینو لوکی آکھن قاضی، چڑھ انصاف دی کرسی بیٹھو، تینو لوکی آکھن قاضی، بلے شاہ تو کچھ نہیں کھٹیا، او جے تو یار نہ کیتا راضی، میں تیرے قربان ویڑے آوڑ میرے، میں تیرے قربان ویڑے آوڑ میرے، او کون نہیں اڑیو، او کون نہیں اڑیو، میں کون اڑیو، او کون کوئی نہیں، میں کون نہیں اڑیو، او کون کوئی نہیں، میں کوئی، او کون کوئی نہیں، میں کوئی، پر جس دم نال جس تنگ نال میں یاری لائی، اوہ جین میں ہوئی، جس دل نال جس تانگ نال یاری لائی، نی میں اوہ جین میں ہوئی، رانجا میں وچ میں رانجے وچ، رانجا میں وچ میں رانجے وچ، ہور خیال نہ کوئی،
اور خیال نہ کوئی چٹی چادر لا دے کڑیے پین فقیراں دلوئی چٹی چادر لا دے کڑیے پین فقیراں دلوئی کیونکہ چٹی چادر نو داغ لگیندا لوئی نو داغنا کوئی میں تیرے قربان ویڑے آوڑ میرے میں تیرے قربان ویڑے آوڑ میرے تیرے دیا اور نہ کوئی تیرے دیا اور نہ کوئی ٹونڈا جنگل بیلے روہی ٹونڈا جنگل بیلے روہی ٹونڈا میں سارا جہان ٹونڈا میں سارا جہان ویڑے ویڑے آوڑ میرے میں تیرے قربان شاہ عنایت شاہی میرے شاہ عنایت شاہی میرے ماں پہ چھوڑ لگی لڑتے رے ماں پہ چھوڑ لگی لڑتے رے لائیاں دی لج جان لائیاں دی لج جان ویڑے آوڑ میرے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم